بلیٹن میں سب سے پہلے بڑی خبر دیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات میں ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ افغان طالبان دوحہ معاہدے کے تحت اپنے بین الاقوامی، علاقائی اور دو طرفہ وعدے پورے کرنے میں اب تک ناکام رہا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے واضح کیا ہے کہ پاکستان اپنے اصولی موقف پر ہے۔ افغان سرزمین سے ہونے والی دہشت گردی پر قابو پانا افغان طالبان رجیم کی ذمہ داری ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا پاکستان اپنے عوام اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات جاری رکھے گا، جبکہ پاکستان طالبان حکومت کے ایسے کسی اقدامات کی بھی حمایت نہیں کرے گا جو افغان عوام یا پڑوسی ممالک کے مفاد میں نہ ہو۔ پاکستان اس بات کا اعادہ کرتا ہے کہ وہ افغان عوام سے خیر سگالی کا جذبہ رکھتا ہے اور ان کے لیے ایک پرامن مستقبل کا خواہش مند ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے مذاکرات میں ثالثی پر ترکی اور قطر کا شکریہ ادا کیا۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں، بڑی خبر دے رہے ہیں آپ کو، پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات میں ڈیڈ لاک برقرار۔ افغان طالبان دوحہ معاہدے کے تحت اپنے بین الاقوامی، علاقائی اور دو طرفہ وعدے پورے کرنے میں اب تک ناکام رہا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے واضح کیا ہے کہ پاکستان اپنے اصولی موقف پر ہے۔ افغان سرزمین سے ہونے والی دہشت گردی پر قابو پانا افغان طالبان رجیم کی ذمہ داری ہے۔ پیپلز پارٹی نے 27ویں ترمیم میں 3 نکات کی حمایت کر دی۔ بلاول بھٹو کا آرٹیکل 243 سمیت آئینی عدالت قائم اور جوڈیشل کمیشن کے فورم سے ججز کے تبادلے کی ترامیم پر حکومت کا ساتھ دینے کا اعلان۔ NFC ایوارڈ کے تحت صوبے کے شیئر پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اجلاس کے بعد پارٹی چیئرمین نے یہ بھی واضح کر دیا کہ حکومت نے بلدیاتی نظام سے متعلق کسی ترمیم پر کوئی بات نہیں کی۔ صوبہ سندھ کا بلدیاتی نظام پورے ملک میں سب سے مضبوط اور خود مختار قرار دے دیا۔ 4-3 کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی اس امینڈمنٹ کو حمایت بھی کریں گے، ووٹ بھی کریں گے۔ آرٹیکل 243 کا جو ترمیم ہے اس نے منظور ہونا ہے۔ انشاءاللہ وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس along with other provisions of the Charter of Democracy وہ بھی منظور ہوگا، اور جو transfer of judges کے سوال ہے with the votes of the incoming and outgoing Chief Justice along with the Judicial Commission، اس کا بھی اگر نون لیگ یہ پروپوزل مانتا ہے تو یہ بھی منظور ہو جائے گا۔ اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹس کے ساتھ صوبے کے جو NFC ایوارڈ کے مطابق شیئر ہے وہ بھر سکتا ہے، کم نہیں ہو سکتا، اس کا تحفظ پاکستان پیپلز پارٹی کریں گے۔ تو جب تک ہم اس پارلیمان میں ہیں اور یا وہ کہیں اور سے 2/3 کا بندوبست کر لے، باقی جو بھی وفاق کے معاشی مشکلات ہوں گے ہم چاہیں گے کہ وہ معاشی مشکلات سے نکلے، مگر وہ ان کو حقائق پہ ہم سے بات کرنا پڑے گا۔ صوبوں کے اختیارات میں کمی ہمیں قبول نہیں، حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا تو بھرپور مخالفت کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے اعلان کر دیا ہے 26ویں آئینی ترمیم سے نکالی گئی شقیں 27ویں ترمیم میں شامل کرنا بھی ناقابل قبول قرار۔ کہا کھینچ تان کر حاصل کی گئی 2/3 اکثریت کا نقصان ہوگا۔ آرٹیکل 243 میں ترمیم کے منفی اثرات ہوئے تو قبول نہیں کریں گے۔ اب تک کوئی مسودہ اس حوالے سے منظر عام پہ نہیں آیا حکومت کی طرف سے۔ کوئی چیز سامنے آئے گی تو اس کے بعد پھر اس کی وضاحت پہ بھی ہم بات کر سکیں گے۔ 26ویں ترمیم سے دستبردار ہونے والے نکات پر اگر دوبارہ 27ویں ترمیم میں کوئی چیز لائی گئی تو یہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ جب 2/3 اکثریت سے پارلیمنٹ نے ایک فیصلہ کیا اور آج کھینچ تان کے آپ پتہ نہیں کس طریقے سے 2/3 اکثریت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو صوبوں کو اختیارات دیے گئے تھے، اگر ان اختیارات میں کمی کی کوشش کی گئی، صوبوں کے اگر حق پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، جمعیت علماء اسلام بھرپور مخالفت کرے گی اس کی۔ 243 آرٹیکل اس میں ترمیم، کیا آپ اس کی حمایت کریں گے یا مخالفت؟ ہم نے اس کو 2 حوالوں سے دیکھنا ہے، ملک کے اوپر، ملک کی سیاست کے اوپر، آئین کے اوپر، جمہوریت کے اوپر اس کے منفی اثرات پڑتے ہیں تو ہمیں قبول نہیں ہوگا۔ اگر اس میں کوئی انتظامی قسم کی باتیں ہیں اور صرف انتظامی قسم کی باتیں، تو انتظامی چیزیں جو ہیں وہ ملک میں چلتی رہتی ہیں۔ 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کمیشن، حکومت کا JUI سے رابطہ، PTI سے بھی حمایت مانگی۔ PTI نے حکومتی مطالبہ محمود اچکزئی کو قائد حزب اختلاف بنانے سے مشروط کر دیا۔ رپورٹ کریں گے عثمان خان۔
27वीं तरमीम से पहले स्पीकर कौमी असम्बली का चैम्बर हुकूमती और अपोजिशन अरकान की बैठक बन गया। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की सरबराही में PTI के वफ्द की अयाज सादिक से मुलाकात, असद कैसर में दीगर रहनुमा भी शरीक हुए। स्पीकर असम्बली ने PTI वफ्द से 27वीं तरमीम पर हिमायत मांगी तो तहरीक इंसाफ ने महमूद खान अचकज़ई का बतौर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नोटिफिकेशन फौरी जारी करने का मुतालबा कर दिया। स्पीकर का कहना था कि ये मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समाअत है, फैसला आने पर गौर किया जाएगा। PTI ने हिमायत की यकीन दहानी कराने से इनकार करते हुए कहा तरमीम पर कोई भी फैसला बानी करेंगे। अपोजिशन ने 27वीं तरमीम का तहरीरी मुसवदा भी मांग लिया। हुकूमत ने जमीयत उलमाए इस्लाम से भी राब्ता करके आईनी तरमीम के लिए हिमायत की दरख्वास्त की। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सिर्फ अपने नायब इसहाक डार को पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते में रहने की हिदायत की है। अपोजिशन 27वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद करती है। मौजूदा असम्बली अवाम की मुंतखब करदा है, ना ही उसे आइन साजी का कोई इख्तियार है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के रहनुमा असद कैसर की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा अगर पीपल्स पार्टी ने 27वीं तरमीम का साथ दिया तो बिलावल की सियासत को ख़त्म समझे। असद कैसर ने अवाम से 14 नवंबर को हैदराबाद जलसे में शिरकत की अपील कर दी। 27 अमेंडमेंट हम इसको मुस्तरद करते हैं और समझते हैं कि इस पार्लियामेंट के पास ये हक और ये अख्तियार नहीं है कि ये कोई कानून साजी करे। ये सारी उस असेंबली से हो रही है जो कि अवाम के मुंतखब करदा नहीं है। इस अमेंडमेंट का सारा बोझ पीपल पार्टी के ऊपर होगा। बिलावल भुट्टो अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए इस किस्म की टोपी ड्रामा कर रहे हैं। अभी तक तो पता नहीं है, हमें तो जो समझ है कि पहले से चीजें तयशुदा है। पीपल पार्टी या अवाम की सियासत करेगी या ये दरबारी सियासत करेगी, अभी उनकी मर्जी है। अगर इसमें भी ये अवाम के खिलाफ खड़े हो गए तो बिलावल भुट्टो बाय बाय, तुम्हारे सियासत में फिर कोई फ्यूचर नहीं है। हम मुतालबा करते हैं कि पीपल पार्टी अपने रवैये पे नजरसानी करे। हमारे अपोजिशन लीडर हैं, उनके बगैर तो ये पार्लियामेंट नामुकम्मल है, वो सेनेट है या नेशनल असेंबली है। और जब इस पार्लियामेंट नामुकम्मल होती है तो इसकी कोई कार्रवाई की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। 14 नवंबर को हमारा हैदराबाद में जलसा है और इसके बाद कराची में भी हमने प्लान किया है, पंजाब में भी हम करेंगे इंशाल्लाह। हम इस रजीम के खिलाफ अवाम में भी जाएंगे, अदालतों में भी जाएंगे और पार्लियामेंट में भी इनके खिलाफ जो है ना अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। 27वीं आईनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात के बायस न वफाकी काबीना का इजलास हुआ, न तरमीम पार्लियामेंट में पेश की जा सकी। सेनेट का इजलास भी कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। काबीना का इजलास अब पीर या मंगल को बुलाए जाने का इम्कान है। हुकूमती रहनुमा कहते हैं काफी हद तक इत्तफाक़ राय हो गया, एक दो निकात पर जमातें आपस में मुशावरत कर रही हैं। इत्तेहादियों की तरफ से कुछ नई तजावीज़ सामने आई हैं। 27वीं आईनी तरमीम मंजूर कराने के जतन, विफाकी काबीना का इजलास रीशेड्यूल। वजीर आजम के गैर मुल्की दौरे के बायस काबीना बैठक अब पीर या मंगल को बुलाए जाने का इम्कान है। विफाकी वजीर कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन कहते हैं ज्यादातर नुकात पर इत्तेफाक़ राय हो चुका। कंसल्टेशन हो रही है, ऑलमोस्ट काफी चीजों पे इत्तेफाक है। एक दो चीजें हैं जिसपे वो जो पार्टीज हैं वो डिस्कस कर रहे हैं अपनी पार्टी पर। विफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने किसी किस्म के डेडलॉक का तासुर रद्द कर दिया। चंद मामूली नौयत के मशवरे उनकी तरफ से आए हैं, NFC के हवाले से आए हैं, कई के हवाले से आए हैं, पॉपुलेशन के हवाले से आए हैं। वो इंशाल्लाह ताला जब कमेटी बनेगी देखेंगे कि उन्हें इनकॉर्पोरेट किस हद तक किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। अगले हफ्ते इंशाल्लाह 27वीं तरमीम पास हो जाएगी। वजीर पार्लिमानी उमूर ने वाजे किया कि 27वीं तरमीम में NFC में सूबों का हिस्सा वापस नहीं लिया जा रहा, न ही 18वीं तरमीम को रोल बैक किया जाएगा। NFC का हिस्सा तमाम सूबों को जाता है और कर्जे 100% वापस विफाक करता है। सूबों से मामूली शेयर मांगा है। ये भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर काम का दबाव कम करने के लिए आईनी बेंच को ही अदालत में तब्दील किया जा रहा है। आबादी और कौमी निसाब पर सूबों से मिलकर मामलात आगे बढ़ाएंगे। और तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर अली जफर ने मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया है। आईनी दरख्वास्त आर्टिकल 184(3) के तहत दायर आईनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया है कि अदालती जायज़े के इख्तियारात को ख़त्म, मुअत्तल या मुतवाज़ी निज़ाम से तब्दील नहीं किया जा सकता। अदालती जायज़े के इख्तियारात आइन का बुनियादी सतून है। मुजव्वज़ा तरमीम से अदालती निज़ाम मफलूज और अदालतें गैर मौसर हो जाएंगी। मीडिया से बातचीत करते हुए बैरिस्टर अली जफर ने 27वीं तरमीम को आइन के खिलाफ छुपी साजिश करार दिया। बोले पीपल्स पार्टी सिर्फ नूरा कुश्ती कर रही है। ये एक छुपी हुई साजिश है आइन के खिलाफ। तरमीम को ये जो पैकेज है पूरा का पूरा, इसको हम मुस्तरद करते हैं। इसमें एक तो जो सूबों की खुदमुख्तारी है उसको खत्म किया जा रहा है,
عدلیہ کی آزادی کو ختم کیا جا رہا ہے، اس میں میجسٹیریل پاورز دی جا رہی ہیں ایگزیکٹو کو واپس، جو کہ آئین کی روح کے خلاف ہے۔ پیپلز پارٹی تو ایک پورا کشتی کر رہی ہے، وہ تو آپ کو پتا تھا، ہمیں پہلے ہی پتا تھا کہ انہوں نے مل کے پی ایم ایل این کے ساتھ آئینی ترمیم کرنی ہے۔ ہم اس کو بھرپور طریقے سے اس کا مخالفت کریں۔ یہ بھی جانیے کہ آئینی عدالت کی ممکنہ تشکیل اور نئی جگہ کے انتخاب سے متعلق بڑی پیش رفت۔ آئینی عدالت کو وفاقی شرعی عدالت کی جگہ منتقل کرنے کی تجویز زیر غور ہے۔ ذرائع کے مطابق مجوزہ ترمیم کے بعد آئینی عدالت کو وفاقی شرعی عدالت کی جگہ منتقل کرنے کی تجویز زیر غور ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی سرگرمیاں تیز ہو گئیں۔ ہائی کورٹ کی تیسری منزل خالی کروانے کا عمل جاری ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ تیسری منزل پر فیڈرل شریعت کورٹ کی منتقلی کا امکان بڑھ گیا۔ ہائی کورٹ کی تیسری منزل سے سامان دوسری جگہ منتقل کیا جا رہا ہے۔ متعلقہ محکموں کو ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ پہلے 26ویں ترمیم کر کے عدلیہ پر قبضہ کیا اور اب 27ویں ترمیم کا شوشہ، عوام کو کیا ملے گا؟ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی کڑی تنقید، کہا ترمیم نہیں تعلیم دو، نوجوانوں کو ان کا حق دو۔ سوات میں اجتماع عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ ملک کسی سیاستدان، بیوروکریٹ یا سرمایہ دار کا نہیں، شہداء کے ورثاء کا ہے۔ 27ویں ترمیم، اب اس میں بھی آنیاں جانیاں ہوں گی، اس میں بھی کوریج ہوگی۔ قوم کو کیا ملے گا؟ قوم کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ نوجوان کو کیا ملے گا؟ اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ لہذا پاکستان کو ترمیم کی نہیں، تعلیم کی ضرورت ہے۔ یہ جعلی ترمیمیں کچھ نہیں کریں گی۔ تعلیم دو، تعلیم دو، خیرات نہیں، حق دو۔ یہ شہداء کا، جنہوں نے پاکستان کی خاطر خون بہایا تھا، یہ ان کا ملک ہے، ان کے وارثوں کا ملک ہے، یہ نوجوانوں کا ملک ہے جو اس گراؤنڈ میں بھرے ہوئے ہیں۔ آپ کا ملک ہے یہ، کسی جرنیل اور ڈکٹیٹر کا، کسی بیوروکریٹ کا اور کسی نام نہاد سیاستدان کا ملک نہیں ہے۔ نکل آؤ ان کے شکنجے سے۔ وزیر اعظم نے آرٹیکل 140A سے متعلق ہماری ترمیم پر غور کا عندیہ دیا ہے۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کہتے ہیں 18ویں ترمیم میں اختیارات اور وسائل صوبوں کو منتقل ہوئے اور وہاں رک گئے۔ اختیارات کا نچلی سطح تک منتقل ہونا ضروری ہے۔ وزیر اعظم پاکستان صاحب نے بلوایا تھا، ایم کیو ایم کو اس پہ اعتماد میں لیا، مشورہ کیا انہوں نے، اور جو ہماری 26ویں آئینی ترمیم کے زمانے میں آرٹیکل 140A کی تشریح کی جو ایک آئینی ترمیم تھی جو ہم نے پیش کری تھی، انہوں نے اس کا عندیہ دیا کہ ہم اس 27ویں ترمیم میں اس کو انکلوڈ کریں، جو کہ ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈیولپمنٹ ہے۔ پاکستان میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ اختیارات اور وسائل جو کہ 18ویں ترمیم میں نیچے چلے گئے ہیں صوبوں کو، وہاں سے نیچے فردر نہیں گئے۔ ہم نے اس آئینی ترمیم میں اس کا سولوشن پیش کیا ہے جو کہ 25 کروڑ لوگوں کی زندگی کو بدلے گا، پاکستان کو چلائے گا اور بچائے گا بھی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ بہت بڑی خوشخبری تھی ہمارے لیے کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس کی پوری سپورٹ کرتے ہیں۔ اور ابھی اہم خبر آ رہی ہے کہ آج ملتوی ہونے والا وفاقی کابینہ کا اجلاس اب کل صبح 10 بجے بلا لیا گیا ہے۔ اجلاس میں 27ویں آئینی ترمیم کے مجوزہ مسودے کی منظوری لی جائے گی۔ اتحادیوں کے مطالبات بھی کابینہ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ تو وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس کل صبح 10 بجے بلا لیا گیا ہے۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگا۔ وزیر اعظم کی کابینہ ارکان کو موجود رہنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف باکو میں موجود ہیں، باکو سے ویڈیو لنک پر وہ صدارت کریں گے۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں 27ویں آئینی ترمیم کا مسودہ زیر غور آئے گا۔ وزیر قانون کابینہ ارکان کو 27ویں ترمیم کے نکات پر اعتماد ملیں گے، ذرائع کا ایسا بتانا ہے۔ تو انتہائی اہم اجلاس، آج ملتوی ہونے والا وفاقی کابینہ کا اجلاس اب کل صبح 10 بجے بلا لیا گیا ہے۔ آگے آپ کو بتائیں، وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر آذربائیجان الہام علیوف سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی شریک تھے۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، تجارت، سرمایہ کاری، دفاع سمیت دیگر شعبوں میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق ہوا۔ ملاقات میں وزیر اعظم نے صدر الہام علیوف کو دورہ پاکستان کی دعوت دی جو انہوں نے قبول کر لی۔ وزیر اعظم آذربائیجان کی حکومت اور عوام کو یوم فتح پر مبارکباد بھی دی۔ آرمینیا کے ساتھ تاریخی امن معاہدے پر صدر علیوف کو سراہا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آذربائیجان کی فتح مقبوضہ کشمیر اور فلسطینی عوام کے لیے امید کی کرن ہے۔ صدر الہام علیوف نے آذربائیجان کی مسلسل حمایت پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا اور جنوبی ایشیا میں علاقائی استحکام کو فروغ دینے میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔
اسلام آباد سے گرفتار حامد رضا کو فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے۔ عدالت نے سنی اتحاد کونسل کے سربراہ کو جیل بھجوا دیا ہے۔ پولیس کے مطابق حامد رضا کو گزشتہ رات اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا تھا۔ پی ٹی آئی نے دعویٰ کیا ہے کہ حامد رضا کو پشاور سے فیصل آباد جاتے ہوئے حراست میں لیا گیا۔ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ کو 9 مئی کیس میں 10 سال سزا سنائی گئی تھی۔ عدالت کے فیصلے کے بعد سے حامد رضا مفرور تھے۔